شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ 6 نومبر 1964 کو ریلیز ہونے والی بلیک اینڈ وائٹ فلم دوستی ایک یادگار اور سدا بہار ہٹ فلم ہے۔ متعدد ایوارڈ یافتہ اس فلم نے ریلیز ہوتے ہی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ نئے اداکاروں کے ساتھ کسی فلم کا میگا ہٹ ہو جانا بڑی بات تھی۔ عام روایتی ہیرو ہیروئن کے رومانس اور اچھل کود سے ہٹ کر لچر پن سے دور ایک سادہ سی کہانی کے ساتھ یہ ایک صاف ستھری فلم تھی۔ مجروح سلطان پوری کے لکھے، لکشمی کانت کے کمپوز کیے اور محمد رفیع کے گائے ہوئے گیت آج بھی پہلے دن کی طرح مقبول گیت ہیں، اور ان گیتوں کا اس فلم کی کامیابی میں بڑا اور کلیدی رول تھا۔ اس فلم کے گیت چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے کو فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس فلم کو بھی بہترین فلم، مجروح سلطان پوری کو بہترین شاعر اور لکشمی کانت پیارے لال کو بہترین موسیقار کے ایوارڈز دیے گئے۔ میرا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے اور پاکستان میں اس وقت انڈین فلمیں ریلیز نہیں ہوتی تھی۔ 1980 کے شروع میں میرا کسی کام سے کراچی جانا ہوا۔ نیا نیا VCR کا زمانہ تھا اور یہ اس وقت اس لحاظ سے غیر قانونی تھا کہ VCR پر بہت زیادہ کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی، جو کہ زیادہ تر ادا نہیں کی جاتی تھی، اور سمگل شدہ VCR اور فلمیں چوری چھپے دیکھی جاتی تھی۔ شام کو میں صدر کراچی کے علاقے میں گھوم رہا تھا تو ایک جگہ آہستہ آواز سے ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، 50 روپے دوستی، 50 روپے دوستی۔ ایک جگہ ایک اور آواز آ رہی تھی، 100 روپیہ شولے، 100 روپیہ شولے۔ ایک آواز آ رہی تھی، 60 روپے ناگن، رینا رائے کی ناگن 60 روپے۔ میں نے ایک راہگیر سے ویسے ہی پوچھا کہ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ چوری چھپے VCR پر فلمیں دکھانے کی بکنگ کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ نئی بات تھی۔ کچھ سوچتے اور کچھ جھجکتے ہوئے میں نے فلم دوستی کے لیے اس آدمی کو 50 روپے کا نوٹ دیا۔ اس آدمی کے اشارے پر ایک لڑکا مجھے وہاں سے لے گیا اور قریب ہی ایک مکان کے کمرے میں مجھے ایک کرسی پر لا بٹھایا، جہاں پہلے سے 15-20 افراد بیٹھے فلم دوستی لگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے چپکے سے میرے کان میں کہا کہ اگر آگے بیٹھنا ہے تو 20 روپے اور دے دو۔ چنانچہ 20 روپے مزید دے کر میں نے آگے کی کرسی والی سیٹ لے لی۔ 10 منٹ بعد ایک بڑے ٹی وی پر دوستی فلم لگا دی گئی۔ اس فلم میں سشیل کمار نے رامو لنگڑے اور سدھیر کمار نے ایک نابینا لڑکے موہن کا کردار ادا کیا تھا۔ ایک بغیر سہارے چل نہیں سکتا اور دوسرا دیکھ نہیں سکتا، یوں دونوں ایک دوسرے کے محتاج اور ساتھی۔ مجھے اس فلم کے گیتوں، سادہ کہانی اور ان دونوں نئے فنکاروں سشیل اور سدھیر کی مسکراہٹ اور دوستی کے جذبے نے بہت متاثر کیا۔ فلم ختم ہوئی تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ ان دونوں لڑکوں کی اور کون سی فلم ہے؟ اس لڑکے کے جواب دینے سے پہلے ہی میرے ساتھ باہر نکلتے ہوئے ایک تقریباً 50 سالہ شخص بولا کہ اب ان لڑکوں کی اور کوئی فلم نہیں آنے والی، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکا تو روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے مروا دیا گیا اور دوسرے کو دلیپ کمار نے انڈر مافیا سے قتل کرا دیا۔ میں نے کہا کہ دلیپ کمار جیسے بڑے اداکار کو کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے؟ وہ آدمی بولا، برخوردار، اس دنیا میں، خصوصاً فلمی دنیا میں، بہت کچھ پس پردہ ہوتا ہے۔ آہر سہگل جیسے بڑے گلوکار نے خطرہ محسوس ہوتے ہی ماسٹر مدن جیسے چھوٹے سے لڑکے کو زہر سے ہلاک کروا دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس آدمی نے کہا کہ وہ UP سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کافی عمر ممبئی میں گزری ہے، حال ہی میں وہ پاکستان مائیگریٹ ہو کے آیا ہے۔ اس آدمی کی دونوں باتیں بعد میں غلط ثابت ہوئیں، لیکن وہ اتنے وثوق اور بااعتماد لہجے میں بات کر رہا تھا کہ دل میں شک کی گرہ پڑ گئی۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس بات کے تقریباً 40 سال بعد YouTube پر ایک بار پھر میں نے فلم دوستی دیکھی تو اس آدمی کی باتیں یاد آئیں۔ سوچا کیوں نہ خود تحقیق کی جائے کہ اتنی بڑی ہٹ فلم کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا گزری۔ تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ میری طرح کچھ اور لوگ بھی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب نے
FM ریڈیو کے مشہور پروگرام سہانا سفر ود انو کپور کے دفتر میں ایک خط کے ذریعے یہی جاننا چاہا کہ فلم دوستی کے یہ دونوں مشہور اداکار کہاں ہیں۔ دفتر والوں نے یہ خط اس پروگرام کے ریسرچر اور رائٹر وجے ڈوبے کو فارورڈ کر دیا۔ وجے ڈوبے کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل سوال تھا، کیونکہ مجھے بچپن ہی سے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں لڑکے قتل کر دیے گئے تھے۔ وجے ڈوبے کہتے ہیں کہ میں نے تمام ریفرنس کتابیں، میگزین، اخباری کٹنگ چھان ماری، لیکن ان دونوں کے متعلق کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت کے گوگل سرچ سے جو مجھے معلومات ملی وہ بھی کچھ اس قسم کی تھیں کہ وہ دونوں اس وقت کے ایک بڑے اداکار نے قتل کرا دیے تھے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وجے ڈوبے نے سورت سے تعلق رکھنے والے اور فلمی ہسٹری کے جاننے اور بلاگ بیتے ہوئے دن لکھنے والے جناب شری ہریش رگھوونشی جی سے رابطہ کیا اور ان سے مدد چاہی۔ حسب توقع رگھوونشی جی نے خط کا فوراً جواب دیا، لیکن وہ بھی ان دونوں کے متعلق مصدقہ اور مکمل معلومات نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سشیل کمار سندھی تھا اور اس نے غالباً ایک اور فلم میں بھی کام کیا تھا۔ سدھیر کمار مہاراشٹرین تھا اور اس نے بھی بعد میں اداکاری کی۔ ان دونوں میں سے ایک اب اس دنیا میں نہیں۔ دونوں میں سے کون، میں نہیں جانتا۔ رگھوونشی جی نے جواب تو بھیجا لیکن نامکمل۔ اب وجے ڈوبے کے لیے ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، دونوں میں سے کس کا انتقال ہوا، کون اب اس دنیا میں نہیں۔ اب انہوں نے اس فلم میں چھوٹی بچی کا کردار ادا کرنے والی بیبی فریدہ اور آج کی فریدہ دیدی سے رابطہ کیا۔ فریدہ جی نے معلومات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سدھیر کمار اب اس دنیا میں نہیں، اس کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن فریدہ جی کے پاس بھی سشیل کمار کے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی کہ وہ کدھر اور کس حال میں ہے۔ پروگرام سننے والے کا سوال وجے ڈوبے کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ وجے ڈوبے کوئی نامکمل یا غیر مستند جواب دینا نہیں چاہتے تھے، سو انہوں نے پھر اس آس اور امید پر شاید کوئی جواب مل جائے ایک بار پھر انٹرنیٹ کی مدد لی، اور اس وقت ان کو ایک کامیابی یہ ملی جب انہوں نے ایک آن لائن کمنٹ پڑھا کہ سشیل کمار زندہ ہے اور ممبئی کے علاقے چیمبر میں رہتے ہیں۔ یہ کمنٹ کسی شرمیلا بیلانی زچھی نے پوسٹ کیا تھا اور کمنٹ کا پر اعتماد لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ شرمیلا جی سشیل کمار کو ذاتی طور پر جانتی ہیں، جیسا کہ جناب رگھوناتھ ونشی نے وجے ڈوبے کو اپنے جواب میں سشیل کمار کو سندھی بتایا تھا، اور سندھی سر نیم بیلانی کا شیلا کے نام کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا وجے ڈوبے کے تجسس اور تحریک کو مزید تیز کرنے کا سبب بن گیا۔ اب بڑا سوال یہ تھا کہ شرمیلا جی سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے۔ آج کے تکنیکی اور متحرک تیز دور میں یہ مسئلہ فیس بک ہی سے ممکن ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وجے ڈوبے نے فیس بک سرچ پیج کے ذریعے شرمیلا جی کو ڈھونڈ نکالا۔ وجے ڈوبے نے اپنے مختصر تعارف کے ساتھ شرمیلا جی کو میسج کیا اور ان کو بڑا سرپرائز ملا جب ان کو اسی وقت شیلا جی کی طرف سے فوری جواب ملا۔ نتیجتاً 1 گھنٹے کے اندر سشیل کمار کا موبائل اور لینڈ لائن نمبر وجے ڈوبے کے پاس تھا۔ شرمیلا جی کا شکریہ۔ وجے ڈوبے کہتے ہیں کہ اگر شرمیلا جی کی مدد اور مہربانی نہ ہوتی تو سشیل کمار کے پاس پہنچنا ناممکن تھا۔ ٹیم بیتے ہوئے دن بھی شرمیلا جی کی اس مدد اور مہربانی پر ان کی شکر گزار تھی۔ وجے ڈوبے کا سشیل کمار سے رابطہ، گفتگو اور پھر ملاقات کا وقت طے ہوا۔ دن تھا جمعہ، فرائیڈے 11 جولائی 2014 اور شام کا وقت۔ ممبئی چیمبرز کی نوجین سوسائٹی میں سشیل کمار کے فلیٹ میں وجے ڈوبے کی سشیل کمار سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سشیل کمار جی نے اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی اور سدھیر کمار کی وفات اور اس کی زندگی کی بھی کافی تفصیل سے بات کی۔ سشیل کمار جی نے وجے ڈوبے کو جو بتایا وہ یہاں خود سشیل جی کی زبانی ہی سنیے، یعنی ان کے اپنے الفاظ ہی میں بیان کیا جاتا ہے۔ سشیل کمار، جنہوں نے دوستی میں رامو لنگڑے کا کردار ادا کیا تھا، کہتے ہیں کہ میں 4 جولائی 1945 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے خاندان میں میرے دادا، دادی، ماں، باپ
2 انکلز یعنی تایا یا چچا، ان کی بیویاں اور بچے شامل تھے۔ ہم سب ایک محل جیسے شاندار گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا ڈرائی فروٹ کا بڑا پھیلا ہوا کامیاب کاروبار تھا۔ میرے والد کا نام کشن چند سمایا تھا، جبکہ والدہ کو تلسی بائی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چونکہ ہم سندھی تھے، اس لیے اب بھی ہماری زبان، خوراک کی عادات، کلچر اور روایات پر کچھ گجرات کی گہری چھاپ موجود ہے۔ میں بمشکل 2.5 سال کا ہوں گا جب ملک تقسیم ہو گیا اور ہمیں سب کچھ کراچی ہی میں چھوڑ کر آنا پڑا۔ ہم لوگ گجرات کے شہر نوساری میں مہاجر یعنی مائیگریٹ ہو کر آئے، جہاں ہم نے نئے سرے سے اپنے ڈرائی فروٹ کے کاروبار کا آغاز کیا۔ لیکن نئی جگہ پر ہمارا کاروبار نہ چل سکا اور مسلسل نقصانات کے باعث ہمیں 6 سال کے اندر ہی نوساری کو چھوڑنا پڑا۔ 1953 میں ہم ممبئی شفٹ ہو گئے اور ماہم کی ایک چال میں رہنے لگے۔ چونکہ میں نوسری میں، مجھے اس کا صحیح تلفظ شاید میں نہیں بول سکتا، نوساری ہے میرا خیال ہے۔ بہرحال جی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال جی شروع کرتے ہیں۔ سشل کمار کہتے ہیں، چونکہ میں نوسری میں 2ری کلاس پاس کر چکا تھا، اس لیے ماہم کے میونسپل کمیٹی کے اسکول میں 3ری کلاس میں مجھے داخلہ مل گیا۔ لیکن ابھی ہم نے وہ بدترین دن نہیں دیکھے تھے جو آگے ہمارے لیے مقدر تھے۔ ہم نے ماضی میں خوشحال اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، لیکن میرے دادا، باپ اور چچا تایا ان حالات اور دیوالیہ پن سے سمجھوتا نہ کر سکے اور 1 سال کے اندر اندر ہی وہ سب دنیا سے چل بسے۔ ہمارے مالی حالات بد سے بدترین ہو گئے اور ہمارا یہ مشترکہ خاندان یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ اور بکھر گیا۔ میری موسی اور موسا یعنی خالہ اور خالو چیمبر کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہ پارٹیشن یعنی تقسیم کے وقت براہ راست ممبئی شفٹ ہو گئے تھے اور وہ ان سالوں میں اچھی طرح آباد ہوئے، ویل سیٹلڈ۔ میری فیملی میں اب صرف میری ماں اور ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پھر ایک چھوٹا بھائی۔ ان حالات میں خالو خالہ نے ہماری بڑی مدد کی۔ وہ ہمیں ماہم سے چیمبر اپنے قریب ہی لے آئے۔ اس وقت میں صرف 9 سال کا تھا۔ ہم نے اب چیمبر کیمپ کی ایک بیرک میں رہنا شروع کیا۔ مجھے یہاں بھی میونسپل اسکول میں داخلہ مل گیا۔ میرے خالو اس وقت ڈنمارک کی ایک کمپنی لومس میں نوکری کرتے تھے۔ میری والدہ نے بھی L&T کمپنی میں ملازمت کر لی، جس سے ہمارے مالی حالات کسی حد تک ہمارے کنٹرول میں آ گئے۔ اس زمانے میں مجھے ڈانس کرنے کا شوق تھا۔ گنپتی فیسٹیول میں میں ڈانس پروگراموں میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کراچی کے زمانے کے ہمارے فیملی فرینڈ کشن لال بجاج ہم سے ملنے گھر آئے۔ وہ ملتانی تھے اور پارٹیشن کے بعد دہلی آ بسے تھے۔ ان دونوں کشن لال ممبئی میں ایکسٹرا کے طور پر فلموں میں چھوٹے موٹے رول ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو پیشکش کی کہ اگر انہیں 20% کمیشن دیا جائے تو وہ سشل کو بھی فلموں میں کام دلا سکتے ہیں۔ اس پیشکش کو میری ماں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ بطور چائلڈ اداکار میری پہلی فلم ابانا تھی۔ 1958 میں سندھی زبان میں بننے والی یہ فلم اداکارہ سادھنا کی بھی پہلی فلم تھی۔ ابانا کے ساتھ ہی مجھے ایک اور سندھی فلم انصاف کتھے آ میں کام مل گیا۔ بطور چائلڈ آرٹسٹ میں نے بہت سی فلموں میں کام کیا، جن میں پھر صبح ہوگی، دھول کا پھول، میں نے جینا سیکھ لیا، کالا بازار، دل بھی تیرا ہم بھی تیرے، سنجوگ، پھول بنے انگارے، سہیلی، ایک لڑکی 7 لڑکے وغیرہ۔ ایک لڑکی 7 لڑکے اس فلم کے بعد کشن لال واپس دہلی چلے گئے اور بعد میں وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ فلم دوستی کے متعلق بات کرتے ہوئے سشل کمار کہتے ہیں، راج شری پروڈکشن کے مالک مسٹر تارا چند ان دنوں 17-18 سال کی عمر کے 2 لڑکوں کی تلاش میں تھے، جن کے مین کرداروں کو لے کر وہ فلم دوستی بنانا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں بنگلہ زبان کی 1959 میں بننے والی فلم لالو بالو کا ری میک تھی۔ تارا چند کی بیٹی راج شری نے فلم پھول بنے انگارے دیکھ رکھی تھی
اور وہ اس فلم میں میرے کام سے بڑی متاثر تھی۔ اس نے اپنے باپ کو فلم دوستی کے ایک کردار کے لیے میرا نام تجویز کیا۔ چنانچہ ایک اچھے دن راج شری پروڈکشن کا ایک آدمی مجھے ڈھونڈتا ہوا گھر آ گیا۔ مجھے راج شری پروڈکشن کے دفتر لے جایا گیا، جہاں فلم کے ڈائریکٹر ستین بوس اور سدھیر کمار بیٹھے تھے۔ ستین بوس مجھے اور سدھیر کو لے کر دادر کے علاقے میں شری ساؤنڈ اسٹوڈیو لے گئے، جہاں میک اپ کر کے ہمارا اسکرین ٹیسٹ لیا گیا۔ ہمیں کیمرے کے سامنے فلم میں ہمارے کردار یعنی لنگڑے اور اندھے کے ڈائلاگ بھی پڑھنے کے لیے دیے گئے۔ اگلے دن ہمیں ممبئی لیب میں بنگلہ فلم لالو بلو دکھائی گئی، جس کا ریمیک دوستی کے نام سے بننا تھا۔ آخرکار مجھے رامو لنگڑے اور سدھیر کو موہن اندھے کے کردار کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 300 روپے ماہانہ تنخواہ کے عوض ہم دونوں سے 3 سال کے معاہدے پر دستخط لے لیے گئے۔ سشیل کمار بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، 1964 میں ریلیز ہونے والی فلم دوستی ایک بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ سنجے ہاں کی بھی یہ پہلی فلم تھی۔ اسی فلم سے پونے سے تعلق رکھنے والی مراٹھی اداکارہ اوما راجو نے بھی اداکاری کا آغاز کیا تھا۔ دوستی کو بہترین فلم کا فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ اس فلم نے بہترین موسیقی، کہانی، ڈائیلاگ، گلوکاری اور شاعری کے شعبے کے بھی ایوارڈ جیتے۔ مجھے یعنی سشیل کمار کو مہاراشٹر حکومت کی طرف سے بھی بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ میں ان دنوں جے ہند کالج میں 12ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ دوستی کی کامیابی کے بعد تارا چند جی نے اگلی فلم کی منصوبہ بندی شروع کی، جس میں پھر ہم دونوں کو ہی مین کردار ادا کرنے تھے۔ ہمیں ہر ماہ 300 روپے ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی، جو کہ اس زمانے کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی۔ اسی دوران مدراس کی کمپنی AVM نے سدھیر کو فلم لاڈلا کے لیے کام کی پیشکش کی، جسے سدھیر نے قبول کر کے راج شری پروڈکشن سے اپنا 3 سالہ معاہدہ ختم کر دیا۔ معاہدہ ختم کرنے کی جو شرائط طے کی گئی تھی، اس کے مد نظر سدھیر نے ان کو ہرجانہ ادا کر دیا۔ میں اس وقت ماسکو میں تھا، جہاں انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول 1965 ہو رہا تھا، اور میں وہاں اپنی فلم دوستی کی پروموشن کے لیے گیا ہوا تھا، جو اس فیسٹیول میں دکھائی جا رہی تھی۔ سدھیر کمار کے اس عمل سے راج شری پروڈکشن کو اگلی فلم کا منصوبہ اس لیے ترک کرنا پڑا کیونکہ کہانی کے مطابق اس میں ہم دونوں کو اکٹھے کام کرنا تھا۔ اسی وجہ سے کمپنی کو مجھ سے کیا ہوا 3 سالہ معاہدہ توڑنا پڑ گیا۔ البتہ مجھے فارغ کرتے وقت تارا چند جی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے جلد ہی پھر بلائیں گے۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ڈائریکٹر دیوی شرما نے فلم گناہوں کا دیوتا اور رام لکشمن نے فلم انوکھی رات کے لیے مجھے اپروچ کیا، لیکن مجھے بار بار بلانے کے باوجود وہ کوئی فائنل حتمی فیصلہ نہ کر سکے۔ ان حالات میں میں نے فلم لائن کو ترک کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس دوران تارا چند جی نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے بلایا اور اپنی فلم تقدیر میں ایک اہم کردار دے دیا۔ تقدیر 1968 میں ریلیز ہوئی اور یہ بھی ایک ہٹ فلم تھی، لیکن میں پہلے ہی فلمی دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے جے ہند کالج سے BA پاس کیا اور کچھ ہی عرصہ بعد مجھے ایئر انڈیا میں ملازمت مل گئی۔ اگرچہ 1973 کی دیوانند کی فلم ہیرا پنہ میں مجھے بطور فلائٹ اٹینڈنٹ مختصر سے رول میں دیکھا گیا، لیکن بہرحال میں نے مڑ کر فلمی دنیا کو نہیں دیکھا۔ میں نے 1971 سے 2003 تک 32 سال ایئر انڈیا میں ملازمت کی اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی۔ میری شادی میرے بچپن کی دوست کوشی کٹوانی سے ہوئی، جو ماہم میں ہمارے ہمسائے تھے، اور ان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ کٹوانی فیملی کا کاروبار ڈرائی فروٹ کا ہے اور باندرا میں ان کی آئس فیکٹری بھی ہے۔ ہماری اکلوتی اولاد میری بیٹی کرن فلوریڈا امریکہ میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر روی ناگپال ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں اپنی وائف کے ساتھ ممبئی میں رہتا ہوں، لیکن ہم دونوں اکثر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے رہتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی، بہن، میرے کزنز، ان کی فیملیاں سب ممبئی ہی میں رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر چیمبر کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔
सुशील कुमार कहते हैं कि दोस्ती में मैंने जो किरदार अदा किया था, हकीकी जिंदगी का किरदार भी उसी किरदार से मिलता जुलता है। फिल्म में रामू की तरह मैंने भी सख्त और बुरे दिनों का सामना किया है। गुर्बत और दुख बचपन ही से मेरे साथ हैं। मेरी जिंदगी की कहानी इसी गाने की तरह है। सुख है एक छाँव डलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। अपनी जात के जिक्र के बाद सुशील कुमार सुधीर कुमार के मुतल्लक बात करते हुए कहते हैं, दोस्ती फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मैं और सुधीर करीबी दोस्त बन गए। वो मुझसे 2.5 साल छोटा था। उसका पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत था। वो लाल बाग पारेल में रहता था और महाराष्ट्रियन था। हम लोग फैमिली फ्रेंड बन गए और अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते। सुधीर के घराने में उसके माँ बाप, एक बड़ी बहन शोभा और एक छोटी बहन चित्रा थी। सुधीर के एक मामू प्रभाकर वी शांताराम की कंपनी के चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर ने दोस्ती के अलावा सनत गणेश्वर में भी काम किया। बाद में उसने जीने की राह, मराठी फिल्म घरची रानी और उसके साथ उसने फिल्म लाडला में भी बतौर हीरो काम किया, लेकिन उसकी कोई और फिल्म न चल सकी और उसका फिल्मी कैरियर फ्लॉप हो गया। 1960 की दहाई के आखिर में उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद वो कोई भी और फिल्म हासिल ना कर सका और फिल्म लाइन से तकरीबन बाहर हो गया। दूसरी तरफ काम की नोयत की वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ थी। इस वजह से हमारा मिलना जुलना कम हो गया। सुधीर के मुतल्लक सुशील कुमार अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, 1994 में मैं कनाडा से वापस इंडिया आ रहा था, जब लंदन में एयर इंडिया से ही ताल्लुक़ रखने वाले मेरे एक कोलीग जो सुधीर की तरह ही महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने मुझे बताया कि सुधीर की डेथ हो चुकी है। इस खबर से मुझे शॉक लगा, बहुत सदमा हुआ। जब मैं मुंबई पहुंचा तो मैं सुधीर के घर गया। उसके वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने घरों में थीं। मैं उसकी माँ, बीवी और बेटी से मिला। उसकी माँ ने मुझे बताया कि खाना खाते हुए उसके गले में चिकन की हड्डी फंस गई। वो ज़माना था 1993 के मुंबई हंगामों का। बाहर कर्फ्यू लगा था, इसलिए उसे फौरी तिबी इमदाद यानी मेडिकल एड ना दी जा सकी। बाद में उसको टाटा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका मसला ख़राब होता गया और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। महीनों उसको गले के ज़रिए लिक्विड खुराक दी जाती रही, मगर वो ठीक ना हो सका और यह दुनिया छोड़ गया। सुशील कुमार कहते हैं, कुछ साल बाद मैं दोबारा उस घराने की खबरगिरी के लिए गया, लेकिन मालूम हुआ कि वो लोग अरसा हुआ मुंबई छोड़कर पुणे चले गए हुए हैं। सुधीर की छोटी बहन चित्रा पुणे रहती थी। वही अपनी माँ, भाभी और बांजी को अपने साथ ले गई। फिल्म दोस्ती की कामयाबी के बाद झूठी खबरें फैलाई गईं कि हम दोनों कत्ल कर दिए गए हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इन खबरों या अफवाहों के पीछे कौन था और इसका क्या मकसद था। सुशील जी की बातें ख़त्म हुई और हम लोगों की तहकीक, तलाश और तजस्सुस भी ख़त्म हुआ कि दोस्ती की कामयाबी के बाद इन दोनों फनकारों पर क्या गुजरी। इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए बहुत से किरदार एक लड़ी की शक्ल में सामने आए हैं। इन सब को क्रेडिट देना चाहिए। इनमें से एक भी मिस होता तो कहानी नामुकम्मल रहती। इसलिए इन सब का शुक्रिया। सबसे पहले जिन साहब ने सवाल पूछा, उनका नाम सारा दिंदू सेन गुप्ता है, जो कि ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं। उसके बाद उन साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये सवाल या लेटर विजय डुबे को फॉरवर्ड किया। विजय डुबे साहब का खसूसी शुक्रिया, जिनका मेन किरदार इस कहानी में है। श्री रघुनाथ वंशी, फरीदा दादी जी, जो पहले बेबी फरीदा और आज फरीदा दादी, मैंने पहले फरीदा दीदी कहा है, बहरहाल वो फरीदा दादी के नाम से मशहूर हैं। उसके बाद शर्मिला पैलानी जोशी साहबा का खसूसी शुक्रिया एंड अबव ऑल सुशील कुमार जी का शुक्रिया। उनके लिए बहुत सी दुआएं। आखिर में ज़रूरी बात, ये कहानी 2014 की है। अब इसको 8 साल गुजर चुके हैं। इसकी आगे की अपडेट हमारे पास नहीं कि सुशील कुमार जी अब कैसे हैं। अगर किसी दोस्त के पास कोई अपडेट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेहरबानी होगी। अगर सुशील कुमार जी खुद ये देखें तो वो ज़रूर अपने मुतल्लक बताएं। आप जैसे फनकार
امن اور محبت کے سفیر ہوتے ہیں۔ ذات پات سرحدوں سے بالا تر ہو کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ اور آپ کی فیملی کے لیے بہت سی دعائیں۔ دیکھنے والے سبھی دوست خوش اور سلامت رہیں۔ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔